رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2014 میں موصل پر داعش کے قبضے کے بعد دہشت گرد تنظیم کے لیے پروپیگنڈا کرنے والوں کے مقابلے میں ایک زیر زمین مزاحمتی نیٹ ورک وجود میں آیا۔ حقیقت میں داعش کا قبضہ ایک نفسیاتی قبضہ تھا جس نے لوگوں کو روکے رکھا اور مفلوج کر دیا۔ برطانوی فوج کے سابق اہلکار مائک سٹیونز کے مطابق 2 مہاجرین کی جانب سے کھولے جانے والے ایک ریڈیو اسٹیشن نے مفلوج کرنے والے خوف کا مقابلہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ مناظر ریڈیو الغات کی جانب سے سن 2017 میں جنگ کے عروج پر شہریوں کے بیچ گانوں کے مقابلوں کے ہیں۔ ریڈیو شو خود میں ایک چیلنج ہے۔ یہ اس لیے مختلف ہے کیونکہ اس فن کی نمائش کرتا ہے جو درد سے پیدا ہوا ہے۔ ریڈیو الغات کو داعش کے زیر قبضہ رہنے والے شہریوں کی فون کالز موصول ہوئیں جن کی مدد سے اتحادی افواج کو ممکنہ ٹارگٹس کے حوالے سے معلومات حاصل ہوئیں۔ انہوں نے کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن کی طرح لوگوں کو بولنے اور بحث کرنے کا موقع دیا جس سے لوگوں کو داعش کی دم گھٹا دینے والی نفسیاتی قید سے ایک طرح کی ڈھال ملی۔ اس سے آواز کی لہروں پر قبضے کے لیے مقابلہ ہونے لگا۔ اس مقابلے کا اختتام ان کی ایک مضبوط پوزیشن کی صورت میں ہوا۔ مختلف مزاحمتی گروپ ایک میم کے نیچے اکٹھے ہو گئے۔ میم مزاحمت کے لیے عربی لفظ مقوامہ کا پہلا حرف ہونے کے باعث اس تحریک کی علامت بن گیا۔ یہ لفظ شہروں کی دیواروں پر لکھا جانے لگا۔ یہ تصویر داعش کی ایک ویڈیو سے نکالی گئی ہے جس میں اس تحریک کے ایک رکن کو میم کی علامت کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے۔ ریڈیو نے ذاتی طور پر سول نافرمانی کا آغاز کیا اور ماں نے ریڈیو اسٹیشن سننے کے ساتھ دیواروں پر مزاحمتی آرٹ بنائے اور اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ لہٰذا یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے۔ اس جنگ نے داعش کی موجودگی کو کمزور کر دیا۔ لاکھوں لوگوں کے اس شہر میں داعش کے لیے لڑنے والے کم پڑ گئے کیونکہ ان کی بھرتیوں کا طریقہ ناکام ہو گیا، کیونکہ لوگوں کو نفسیاتی طور پر اعتماد مل چکا تھا۔ رپورٹ کے نتیجے کے مطابق موصل میں عدم تشدد پر مبنی مزاحمت کی فتح کو دوسرے شہروں تک اسی صورت میں پھیلایا جا سکتا ہے جب بھرپور عزم کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کے ساتھ براہ راست بات کرنے کی آزادی بھی ہو۔ ہنری رجول کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔